نے شعور کی آنکھیں کھولی، سن شعور کو وہ پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احکامات اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس یعنی آسان لفظوں میں ہم کہیں تو بالغ ہونے کے بعد سے اور پھر مرنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی اطاعت اور عبادت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کے شریعت میں خاص اوقات متعین ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ عبادت کے کچھ خاص اوقات ہیں، حالانکہ عبادت خاص اوقات کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی جانب سے بندوں کو ہر لمحے میں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صبح اٹھ گئے، فجر کی نماز پڑھ لی تو عبادت کا وقت ہے، ظہر کا وقت آیا تو عبادت کا وقت شروع ہو گیا، عصر کا آیا تو عبادت کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ تو ایک خاص قسم کی عبادت ہے۔ باقی عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اور من چاہی زندگی پھر آپ گزارتے رہے، جو دل میں آیا آپ کرتے رہے، ظہر کا وقت ہوا تو آ کر کے پھر سجدے میں گر گئے۔ صرف اگر آپ اسی پر اکتفا کر لیں اور ہم صرف یہ سوچ لیں کہ اسی کا نام عبادت ہے تو ہم سب جانتے ہیں میرے بھائیو، اللہ کے یہاں یہ عبادت مقصود نہیں۔ ہاں، ایک عبادت نماز پڑھنا بھی ہے، ایک عبادت متعینہ اوقات میں، مخصوص اوقات میں مسجدوں میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرنا بھی ہے، لیکن یہ مکمل عبادت نہیں ہے، عبادتوں کا ایک جز ہے۔ آپ صبح سے جب بیدار ہوتے ہیں شام تک اگر ہم چاہیں تو ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب ہر آدمی اپنے کاروبار پر جاتا ہے، اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے۔ اگر ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ نے ان بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر عائد کی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان بچوں کو حلال کما کر کے کھلانا ہے اور ان بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، ان کے لیے حلال کمائی کا انتظام کرنا میرے اوپر ضروری ہے، لہذا اللہ کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے میں کمانے کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اب ہم ایمانداری سے سوچیں کہ صبح سے لے کر کے شام تک ہم کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ذہن میں ہمارے اگر یہ بات ہے کہ میں تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نکلا ہوں، اللہ نے حلال کمائی کا حکم دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق حلال کمائی کرنے کے لیے میں گھر سے نکلا۔ اب بتائیں کیا ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں نہیں گزر رہی؟ اب کیا ہوگا؟ آپ بھینسوں کا دودھ بھی نکال رہے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، بھینسوں کا چارہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، جنگل میں جا کر کے بھینسوں کے لیے چارہ کاٹ بھی رہے ہیں، پتے کاٹ بھی رہے ہیں، کام اپنا ہے لیکن عبادت اللہ کی جاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں ہمارے یہ بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے حلال کمائی اپنے بچوں کو کھلانے کا، میں حلال کمائی کھلا رہا ہوں تو اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے یوں تو خاص اوقات نہیں ہیں، کوئی مہینہ اللہ کی عبادت کا متعین نہیں، کوئی دن اللہ کی عبادت کا متعین نہیں، کوئی وقت اللہ کی عبادت کا متعین نہیں۔ انسان جب سے پیدا ہوا جب تک قبر میں جائے گا، سن شعور کے بعد ایک ایک لمحہ اگر انسان چاہے تو اللہ کی عبادت میں گزار سکتا ہے، اور اللہ کی جانب سے جو بندے کو حکم دیا گیا وہ یہی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کی جو پیدائش کا مقصد بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے معنی آتے ہیں معرفت خدا بندی، میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اللہ کی منشا پیش نظر ہو تو اللہ کی عبادت ہے۔ کتنا ہی اچھا کام آپ کر رہے ہوں، اگر منشا خداوندی پیش نظر نہیں ہے، رضائے خداوندی ہمارے پیش نظر نہیں ہے تو عبادت نہیں بن سکتا۔ اب مثال کے طور پر
ہم ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو گھرانہ دیندار مانا جاتا ہے، عام طور پر دیندارانہ ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارا مزاج دیندارانہ نہیں ہے۔ اب صبح میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پورے خاندان والے، سارے محلے والے اٹھ رہے ہیں، روزے کے لیے سحری کر رہے ہیں۔ اب مجھے شرم آ رہی ہے سوتے ہوئے، دل نہیں چاہ رہا کہ روزہ رکھوں، دل نہیں چاہتا سحری کروں، ایک نفس پر بوجھ ڈال کر میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ذہن میں یہ بات ہے یار پورا خاندان روزہ رکھ رہا ہے، میں اگر روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب ہم ایمانداری سے خود سوچیں، کیا یہ روزہ عبادت ہے؟ کیا اللہ کو واقعی ایسے روزوں کی ضرورت ہے؟ جمعے کا دن آ گیا، لوگ کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا اپنی دکان کو چھوڑنے کا، دل نہیں چاہ رہا کاروبار کو چھوڑنے کا، گاہک سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن ذہن میں یہ بات ہے یار اگر میں گاہکوں میں لگ گیا لوگ مجھے دیکھیں گے آتے جاتے ہوئے کہ یہ جمعے کی نماز کے لیے بھی اپنی دکان بند نہ کر سکا، یہ جمعے کی نماز کے لیے بھی اپنے کاروبار کو نہ چھوڑ سکا، دل پر پتھر رکھ کر لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے میں اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد میں آ رہا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیں کیا میرا یہ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہوگا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مقصود رضائے خداوندی ہے ہی نہیں، مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے ہی نہیں۔ 10 گاہک میری دکان پر کھڑے ہوئے ہو، لیکن اللہ کی جانب سے جب منادی آواز لگا دے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب تمام گاہکوں کو ایک طرف چھوڑ دے اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے اب نماز کے لیے، اب مجھے اپنے گاہکوں کو نہیں دیکھنا، اب مجھے اپنے کاروبار کو نہیں دیکھنا، اب اپنی دکان کو نہیں دیکھنا، نقصان ہوتا رہے تو ہوتا رہے، میرے گاہک چھوڑ کر کے چلے جائے بھلے چلے جائے، لیکن اللہ کا حکم نہیں چھوڑنے پائے۔ اب یہ بندہ اپنی دکان کو صرف اللہ کی رضا کے لیے بند کرتا ہے، تو یہ عبادت، یہ اصل عبادت۔ تو عبادت جو ہے مخصوص اوقات کا نام نہیں ہے، عبادت تو اللہ کی ہر لمحہ جاری ہونی چاہیے، اور ہر لمحہ انسان اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں کا جو سونا ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ سونے میں کون سی آدمی عبادت کر رہا ہے؟ اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اپنے ذہنی سکون کے لیے آدمی سو رہا ہے، جسم کو آرام پہنچانے کے لیے سو رہا ہے، تو اس میں کون سی عبادت ہو گئی؟ لیکن عبادت سونا کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ جب عشاء کے بعد سوتا ہے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، ذہن پرسکون رہے گا، جسم تر و تازہ ہوگا، تو صبح اٹھ کر کے خوش دلی کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب جو کہ مقصود بدل گیا، ذہن بدل گیا، نیت بدل گئی، تو یہ سونا بھی اللہ والوں کا عبادت بن گیا۔ ہمارا تو جاگنا عبادت نہیں بن پاتا ہے، تو سونا کیا عبادت بنے گا؟ تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ اللہ کے یہاں عبادت کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے، ہاں رمضان المبارک کو ایک خاص لگاؤ ہے، ایک خاص تعلق ہے عبادات کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ صرف یہ مہینہ ہمارے لیے عبادت کا رکھ دیا گیا، نہیں، جس طریقے سے کاروبار کرنے والے کاروبار کرتے ہیں، پورے سال کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کو بند کر کے نہیں بیٹھتے، لیکن کچھ ماہ ایسے آتے ہیں جو کاروبار کا عروج ہوتا ہے، کاروبار پروان چڑھتا ہے، کاروبار اپنے شباب پر ہوتا ہے، اپنی جوانی پر ہوتا ہے، تو یہی مثال رمضان المبارک کی ہے کہ عبادت تو پورے سال ہمیں کرنی ہے، لیکن اللہ نے رمضان المبارک کا جو خاص مہینہ ہمیں عنایت فرمایا، اس کو عبادات سے خاص تعلق ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ خود رب کریم نے آقا علیہ السلام کی زبانی اس تعلق کو واضح فرما دیا کہ اس رمضان المبارک کا عبادات سے تعلق کتنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم جو سب سے مقدس کتاب ہے اور سب سے آخری کتاب ہے اور سب سے عظیم پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، قرآن کریم کے متعلق خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اس قرآن کو سب سے مقدس مہینے رمضان المبارک کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ یہی اس کی عظمت کے لیے کافی ہے
کہ اللہ نے رمضان المبارک کو منتخب فرمایا ہے قرآن کریم کے نزول کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار فضائل رمضان المبارک کے بیان فرمائے ہیں، اور تمام کا مقصود یہ ہے کہ عبادت کا ایک خاص تعلق رمضان المبارک سے۔ آپ عام دنوں میں کوئی بھی فرض ادا کرتے ہیں تو ایک فرض آپ نے ادا کر لیا، ایک فرض کا ثواب مل گیا۔ آپ نے نفل ادا کر لی تو نفل کا ثواب مل گیا، سنت ادا کر لی تو سنت کا ثواب مل گیا۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت کیسے جوش مارتی ہے کہ ایک آدمی کوئی فرض ادا کرتا ہے 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اصول اور ضابطہ تو یہ تھا کہ ایک ہم نے ادا کیا تو ایک کا ثواب ہمیں مل جانا چاہیے۔ اب ہم غور کریں، کوئی آدمی ایک روزہ رمضان المبارک میں رکھتا ہے ابتدا سے، تو ایک روزے کا ثواب گویا کہ 70 روزوں کے برابر ملتا ہے۔ ہر روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر۔ ایک فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر۔ ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو 70 روپے خرچ کرنے کے برابر۔ ایک نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض کے برابر اس کا ثواب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کی بات ہے، اللہ کے رحم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکیوں کا ایک خاص موسم رمضان المبارک رکھا، یہ ہمیں عطا فرمایا۔ ورنہ تو میرے بھائیو ہم غور کریں، گزشتہ رمضانوں میں کتنے لوگ تھے آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ میں تراویح پڑھی ہوگی، عید کی نماز ادا کی ہوگی، افطاریاں کی ہوں گی، لیکن آج سوائے ان کی یاد کے کوئی چیز باقی نہیں۔ اچھا ہم یہ غور کریں، پوری زندگی انہوں نے ہمارے درمیان میں گزاری ہے، وہ لے کر کے کیا چلے گئے اس دنیا سے؟ بڑے اچھے مکانات والے ہوں گے، بڑی بڑی گاڑیوں والے ہوں گے، بڑے بڑے محلات والے ہوں گے، بڑے بڑے اکاؤنٹ میں پیسے ان کے جمع ہوں گے، لیکن ہم یہ غور کریں وہ لے کے کیا گئے یہاں سے؟ میرے بھائیوں، ان نمازوں کے علاوہ، ان روزوں کے علاوہ، ان صدقات کے علاوہ، ان زکاتوں کے علاوہ، ان فطروں کے علاوہ کوئی چیز دنیا سے نہیں جاتی۔ جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی، جو ہماری نسلوں کے کام آتی ہے اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں بس۔ حالانکہ انسان عقل مند وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے خود اپنی تو فکر کرے۔ جب آپ خود محفوظ رہیں گے تب تو اپنی نسلوں کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ آج ہم نے جو سارا زور لگا دیا وہ اپنی نسلوں کی بقا پر لگا دیا، اپنی نسلوں کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم نے لگا دیا۔ کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی گمار ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی عالم ہو، ہر ایک کا مطمع نظر بس یہ ہے کہ میری نسلیں کسی طریقے سے ترقی کر جائیں۔ دین کے معاملے میں میرا اپنا کیا حال ہو رہا ہے؟ خود میں دین کے معاملے میں اپنے فرائض ادا کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں، کوئی احساس نہیں۔ میری اولادیں نمازوں کی پابند ہے یا نہیں ہے، روزوں کی پابند ہے یا نہیں ہے، کوئی ہمیں احساس نہیں۔ ایک مکان بن گیا تو فکر یہ لگ جاتی ہے کہ اپنے دوسرے لڑکے کے لیے ایسا ہی مکان تیار کراؤں، دوسرے کا تیار ہو گیا تو تیسرے کی فکر، تیسرے کا تیار ہو گیا تو بینک بیلنس کی فکر، بینک بیلنس بھی جمع ہو گیا تو دیگر ضروریات کی فکر۔ تمام زندگی ہم نے اپنی اولادوں کی صرف دنیا بنانے کی خاطر خرچ کر دی۔ ہم نے کبھی غور کیا میرے بھائیوں کہ خود ہمارا جب اس دنیا سے جانا ہوگا یہ تمام چیزیں ہماری کتنی کام؟ اللہ کی قسم حقیقت یہ ہے کہ 99% اولاد وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد فاتحہ پڑھنا تک گوارا نہیں کرتی۔ سال 2 سال میں ابتداءً کبھی ماں باپ یاد آ جاتے ہیں، 2-4 سال گزرتے ہیں، قبرگاہوں کے نشان تک اولاد بھول جاتی، پھر قبر کو تلاش کرنے کے لیے بھی سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس اولاد کے لیے آپ نے پوری زندگی لگا دی، جس اولاد کے لیے جائز ناجائز کو نہیں دیکھا،
جس اولاد کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے میں آپ نے اللہ کے حقوق کو فراموش کر دیا، چند سال گزرنے کے بعد جب یہ اولاد آپ کی قبر پر جاتی ہے تو پاس والوں سے معلوم کرتی ہے میرے باپ کی قبر کون سی تھی۔ میرے بھائیو، ہم غور تو کریں، ہم خود اپنے لیے کیا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کی بھی ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے اوپر عائد فرمائی ہے، لیکن جو مال و دولت اللہ نے ہمیں دیا کیا صرف اکٹھا کرنے کے لیے بس دے دیا؟ کیا اللہ کے اس میں کچھ حقوق نہیں ہیں؟ دو طرح کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال و دولت میں متعین فرمائے ہیں، ایک حقوق نافلہ ہے، دوسرے حقوق واجبہ ہے۔ ایک ہے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کے متعین کردہ حصے کے مطابق اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا چاندی کو، مال و دولت کو دنیا میں اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کے حقوق واجبہ جو ہے اس کو ادا نہیں کرتے، جو صدقات اللہ نے مال و دولت میں متعین فرمائے ہیں ان صدقات کو ادا نہیں کرتے، جو زکوٰۃ کی متعینہ مقدار اللہ نے رکھی ہے اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ قرآن کریم کہتا ہے اے نبی ان سے فرما دیجئے تمہارے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری۔ یہ خوشخبری کیوں لفظ استعمال کیا گیا؟ خوشخبری تو اچھی چیز کی خبر دینے کو کہتے ہیں، یہاں پر قرآن کریم میں استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا ہے ان لوگوں کا جو اپنی آل و اولاد کے چکر میں مال تو اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد ہماری کیفیات جو ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیات کے مطابق عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال و دولت کو آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر ہماری جو کیفیات تھی، جب کسی ہم مانگنے والے کو دیکھا کرتے تھے کبھی چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، ارے سامنے والا آ گیا اس کو پیسے دینے پڑیں گے، خالی بل پڑنے سے بات اگر بن جائے، وہ ہمارے چہرے کے نقوش کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ ہم پیسہ نہیں دینا چاہتے اور واپس ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر واپس نہیں ہوتا ہم رخ پھیر لیتے ہیں، ادھر منہ کر کے بات کر رہے ہیں، ادھر مانگنے والا آ گیا رخ پھیر لیا، دوسری طرف منہ کر کے بات کرنے لگے، اس سے بھی بات نہ بنی تو اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ الغرض کوشش یہ ہوتی ہے کسی بھی صورت میں سامنے والے کو دینا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا اچھا دنیا میں بہت پہلو بدلا کرتے تھے، دنیا میں بہت چہروں پر بل ڈالا کرتے تھے، دنیا میں بہت پیٹھ پھیر کر کے تم جایا کرتے تھے، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اللہ نے فرمایا جو لوگ چہروں پر بل ڈالتے ہیں وہ سن لے کل قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنے مال میں اپنی زکاتوں کو ادا نہ کیا ہو، اپنے صدقات کو ادا نہ کیا ہو، حقوق واجبہ کو ادا نہ کیا ہو اور چہروں پر بل ڈالے ہوں، اللہ فرماتا ہے سن لے کل اس آگ میں اس خزانے کو تپا کر گرم کر کے ان کے چہروں پر لگایا جائے گا، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، اور اپنے رخ کو پھیرنے والے بھی سن لیں، نظروں کو بچانے والے بھی سن لیں،
اللہ فرماتا ہے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پیٹ پھیر کر بھاگنے والے بھی سن لیں، ان کی پیٹھ پر نشان لگایا جائے گا۔ ہم میرے بھائیوں اس دنیا کے اکٹھا کرنے میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے کیا حقوق اس مال کے متعلق ہوتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا وعیدیں سنائی ہے ان لوگوں کو جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا کیا عذاب ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس خزانے کو ایک گنجا سانپ کی شکل دے گا، اور جن لوگوں نے حقوق مالیہ میں سے، چاہے وہ حقوق نافلہ ہوں چاہے حقوق واجبہ ہوں، جیسے زکوٰۃ ہے مثال کے طور پر، صدقۃ الفطر ہے، یہ تو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن صرف اس پر اکتفا نہیں ہے، نہیں، بوقت ضرورت اللہ کی راہ میں ہر موقع پر خرچ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر جو وعید ہے، صدقۃ الفطر نہ نکالنے والوں پر جو وعید ہے، صدقہ نافلہ نہ دینے والوں پر وہ وعید نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں کہ جان چھوٹ جائے، نہیں، جہاں جہاں پر موقع کی ضرورت ہو، جہاں جہاں پر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہو، جہاں جہاں پر سامنے والا کوئی محتاج کھڑا ہوا ہو، اللہ نے ہمیں اگر مال و دولت دیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ضروری۔ اپنی اولادوں کے لیے مال و دولت کو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ اولاد ہمارے لیے ہمارے اکٹھا کردہ مال میں سے کتنا اللہ کی راہ میں ہماری طرف سے دینے والی ہے؟ مرنے کے بعد انسان تمنا کرتا ہے، حدیث میں ہے باضابطہ، انسان تمنا کرتا ہے، انسان انتظار میں رہتا ہے، میرے گھر والے کچھ میری جانب سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، کچھ ثواب کی نیت سے دیں گے تو وہ ثواب مجھے پہنچے گا۔ انسان کبھی غور نہیں کیا تو اپنی زندگی میں اپنے لیے خرچ نہیں کر سکتا، تیری اولاد تیرے لیے کیوں خرچ کرے گی؟ پوری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی اولاد الا ماشاءاللہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا جو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کبھی مسجد میں ایک مصلی لا کر کے بچھا دیتا۔ اس کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ مرنے والوں کی کیا سوچے گا؟ اور کیوں سوچے وہ؟ جب ہم نے خود اپنی زندگی میں اپنی نہیں سوچی تو ہماری اولادیں مرنے کے بعد ہماری کیوں سوچی؟ بس جتنا مال و دولت اکٹھا کرنا ہے اکٹھا کرتے چلے جاؤ، نہ حلال و حرام کی کوئی فکر ہے، اور حلال و حرام کی فکر کے ساتھ اگر ہم نے مال و دولت اکٹھا بھی کیا تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھے، یہ مال و دولت جتنا ہم نے اکٹھا کیا ہے یہ اس دنیا میں ہماری اولاد کا پیٹ تو بھر سکتا ہے، لیکن قبر میں ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ یہ قبر میں ہمارا پیٹ اس وقت بھرے گا، آخرت میں ہمارا پیٹ اس وقت بھرے گا جبکہ اللہ کی راہ میں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا ہو۔ ہم تو خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو گاڑیاں اکٹھی کرنے کے چکر میں اور اولاد کے مکان بنانے کے چکر میں، اولاد کے بڑا کاروبار کھڑا کرنے کے چکر میں، اولاد کے لیے بلڈنگیں بنانے کے چکر میں کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہوتی یہ سوچنے کی کہ اللہ کے حقوق میرے مال میں کہاں تک متعین ہے۔ نہیں، 50 لاکھ میرے پاس اگر جمع ہے اور اس میں سے زکوٰۃ نکالوں گا تو بہت ساری زکوٰۃ جا رہی ہے، اب 1.25 لاکھ روپے کی میں اگر زکوٰۃ نکالوں گا میری اولاد کے لیے تو پیسہ کم پڑ جائے گا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ قبر کی آگ کو بجھانے میں کتنا کام ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب آخرت کے دن ہماری پریشانی کا عالم ہوگا اس وقت یہ 1 سوا لاکھ روپیہ ہماری پریشانیوں کو کتنا کم دے گا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے سوال و جواب کر رہا ہوگا اس خزانے کے متعلق، اس وقت یہ اولاد ہمارے مخالفت میں کھڑی ہوگی۔
آج جس کے لیے، جس کی آسائشوں کے لیے، جس کی راحت رسانی کے لیے ہم نے یہ بلڈنگیں کھڑی کی ہیں، یہ گاڑیاں اکٹھی کی ہیں، یہ مال و دولت بینکوں میں جمع کر رکھا ہے، جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال و دولت کے متعلق ہم سے سوال کرے گا، میرے بھائیوں یہ اولاد یہ خوش نہیں ہوگی، یہ اس وقت خوشی نہیں منا رہی ہوگی کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے اتنا چھوڑا تھا، نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو، اے اللہ مال و دولت اکٹھا تو انہوں نے کیا تھا لیکن تیرے حقوق نہیں مجھے بتلائے، تیری راہ میں کتنا خرچ کرنا انہوں نے کبھی ترغیب ہی مجھے نہیں دی۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ اللہ نے یہ جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ چاہے تو منٹوں میں ختم کر دیتا ہے، اللہ چاہتے تو غریب سے غریب کو منٹوں میں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کتنی مثالیں دنیا کے اندر ایسی موجود ہیں، یہ کوئی فرضی داستانیں نہیں ہیں، کتنی مثالیں آپ کو دنیا میں مل جائیں گی کہ صبح میں آدمی کروڑ پتی تھا، شام ہوتے ہوتے بھیک منگا بن گیا، شام میں جب سویا ہے تو بھیک مانگنے والا، صبح اٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت نشی کر دیا، بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ تو اللہ کے اپنے خزانے، اللہ کے خزانے میں دینے سے کمی نہیں آتی میرے بھائیوں، دینے والا اللہ ہے۔ تو پھر ہم غور کریں کہ ہم اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم اگر صدقہ دیتے ہیں، ہم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خزانے کو کم کیوں کرے گا؟ کیا اللہ کے یہاں خزانوں کی کمی ہے؟ اللہ کے یہاں تو خزانے بے شمار ہیں۔ جس نے آج 1 کروڑ ہمارے پاس جمع کر دیے اور ہم 2.5 لاکھ نکالتے ہوئے ڈر رہے ہیں، کیا ہمیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ اللہ چاہے تو ان پورے 1 کروڑ کو ختم کر دے؟ کیا ہمیں اللہ کی اس قدرت پر یقین نہیں ہے کہ اگر 2.5% ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کی بجا آوری کی وجہ سے، اپنے احکامات کو پورا کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس 2.5% کے بجائے اللہ 5% مجھے عطا کر دے؟ کیا اللہ کی قدرت پر ہمیں یقین نہیں رہا؟ یا ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جو مال و دولت ہم نے اکٹھا کیا ہے ہمارے ہنر کی بنا پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے کہا تھا کہ اللہ نے تجھے مال و دولت دیا ہے بھائی، اس میں اللہ کا بھی کچھ حق ہے، اللہ کے حق کو ادا کر دیا کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کر۔ قارون کا یہی تو کہنا تھا، موسیٰ جو کچھ میں نے کمایا اپنے ہنر سے کمایا ہے، جو کچھ میں نے کمایا اپنے کاروبار سے کمایا ہے، جو کچھ میں نے کمایا اپنے علم کی بنا پر کمایا۔ تو کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو نہیں بیٹھی کہ میں کاروبار کر رہا ہوں تو اس کاروبار کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، یا دکان پر بیٹھا ہوں تو میری دکان میرا گھر کا خرچ چلا رہی ہے، یا فلاں تجارت میں کر رہا ہوں تو فلاں تجارت سے میں مالدار بنا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو، خدا را اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے، اس لیے کہ کسی کا کاروبار، کسی کی دکان، کسی کی تجارت کچھ نہیں دے سکتی، صرف اللہ نے ایک سبب یہ بنایا ہے بس۔ کاروبار کرنے والے تو ہزاروں لوگ ہیں، آپ ہی کو ترقی کرتے ہیں، آپ سے بڑے بڑے عقل مند بھی ہوں گے، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، آپ سے زیادہ تجربے کار بھی ہوں گے، بڑے بڑے کاروباری ڈوب جاتے ہیں، کیوں ڈوب رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں جس کی ابھارنے کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ابھر جاتا ہے، اللہ کے یہاں جس کے ڈوبونے کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ لاکھ ہنر اس کے پاس ہوں، لاکھ تجربے اس کے پاس ہوں، جب اللہ کی قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے تمام تجربات، ہمارے تمام محنتیں، ہماری تمام کوششیں سب ایک طرف رکھی رہ جاتی ہیں، لیکن میرے بھائیو اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے کہ ہم کہیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو نہیں بیٹھ گئی کہ میں تو اپنے ہنر سے کما رہا ہوں، اپنی محنت سے کما رہا ہوں، صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں۔ یہ مانگنے والے کیا محنت کر رہے ہیں؟ آگے ہمارے دروازے پر میں کیوں دوں ان کو اپنی محنت کی کمائی؟ اگر میرے بھائیوں یہ ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے تو خدا را اس بات کو دل سے نکالے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں۔ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے،
اور اللہ جب چھیننے پر آتا ہے تمام اسباب ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک روپے کا بندے کو محتاج کر دیتا ہے۔ اللہ نے مال و دولت ہمیں دیا ہے میرے بھائیو، اس کی قدر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کی قدر یہی ہے کہ اللہ نے جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر خرچ کیا جائے، اللہ نے جہاں پر خرچ کرنے سے منع کر دیا ہے وہاں پر خرچ نہ کیا جائے۔ یہی دین کا اصل مطمع نظر ہے ہر چیز کے اندر، کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کی منہیات سے بچ جانا، یہی اصل شریعت ہے، یہی اصل شریعت۔ اب جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بہت دنوں سے مسجد کا کام چل رہا ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات نے بہت زیادہ امداد کی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ حضرات جتنا دے سکتے تھے آپ نے دیا ہے، اور دل کھول کر کے مسجد کا آپ نے تعاون کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، فی الوقت کتنا قرضہ ہے؟ تقریباً 50,000 کی مسجد ہماری مقروض ہو چکی۔ کام چونکہ ظاہر ہے جو چل رہا ہے اس کو بیچ میں تو نہیں روکا جا سکتا کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بس کام کو ہی روک دیا جائے، اس لیے جیسے کیسے کر کے کام کو اس کے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو 50,000 تو یہ ہمیں ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد میں کچھ اور ضروریات ہیں، مثلا یہاں پر پنکھوں کا مسئلہ ہے کہ پنکھے، اب اکثر لوگوں کا مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ جی مسجد اچھی بنی ہے ماشاءاللہ تو پنکھے بھی نئے لگائے جائیں۔ اب ظاہر ہے بھائی وہ بھی ہماری اپنی ہی جیبوں سے آنے، فائدہ بھی ہمیں خود ہی اٹھانا ہے، اخراجات بھی ہمیں سارے خود اٹھانے ہیں، اس لیے بس تھوڑی سی کوشش آپ حضرات اور کر لیں۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ بہت دیا ہے اب تک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم شکر گزار ہیں واقعی آپ حضرات کے، اگرچہ یہ ہمارا اپنا ہر ایک کا اپنا کام ہے، چونکہ ظاہر ہے مسجد میری یا آپ کی کسی ایک کی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، جو 1 روپیہ دے گا وہ اپنا وصول کر لے گا، کوئی 1000 دے گا وہ اپنا وصول کر لے گا۔ اللہ کی جانب سے تو یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے اللہ اس کا کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، 700 گنا تک تو قرآن کریم میں خود ذکر کر دیا گیا ہے کہ 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اب یہ 700 گنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضرات نے یہاں پر دے دیے 10,000 اور اسی چکر میں بیٹھے رہے کہ جی بس 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کب میرے 10,000 کے کر دے۔ بھائی دونوں مقصود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو پیسہ 700 گنا دے سکتا ہے، اور اگر اللہ نے پیسہ نہ دیا تو اس سے بڑھ کر کے اللہ 700 گنا نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں ملے تو گھاٹے کا سودا ہے، اور آخرت میں ملے تو بڑا نفع کا سودا ہے، اس لیے ہم تو دونوں ہی صورتوں میں کامیاب ہیں۔ بھائی دنیا میں مل جائے تو دنیا ہماری کامیاب، اور دنیا میں نہ ملے تو آخرت ہماری کامیاب۔ اس لیے میرے بھائیوں کھلے دل سے جتنا آپ دے سکتے ہیں اور جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، بس یہ جو مختصر سی کچھ ضروریات ہیں اس کو ہم پورا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری آگے کی ضروریات بھی پورا کرے گا۔ اللہ نے اتنا دیا ہے، اللہ کے خزانے میں آگے دینے کے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہے، ہم ہاتھ پھیلانے والے بنیں، ہم ہاتھ پھیلانے والے بس اللہ کے دربار میں بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی نہیں آتی۔ اس لیے بھائی مسجد کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے مسجد سے متصل جو ہے مدرسہ یہ چل رہا ہے، محلے کا مدرسہ ہے، تو اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں ایک ماحول کیا بنا ہوا ہے، یہاں کا نہیں تقریباً ہمارے اتراکھنڈ کا، یو پی کا، یہ پورے علاقوں کا ایک ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ اپنے محلے کے مدرسے کا، اپنے محلے کی مسجد کا خیال نہیں کرنا، دنیا کا خیال کرنا، یہ پورے علاقوں کا ہمارے ماحول۔ میرے اوپر اگر 50,000 کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اپنے محلے کے مدرسے میں صرف 1,000 دوں گا، 49,000 باہر کے مدرسوں میں مجھے دینا۔ کیا بھائی باہر کے مدرسوں میں اللہ نے کوئی اور آپ سے وعدہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام، جزاک اللہ احسن الجزا، یہ 1,000 روپے ہیں شکیل بھائی کی طرف سے، اللہ قبول فرمائے۔ تو ہمارے یہاں میرے بھائیوں ایک ماحول بنا ہوا، حالانکہ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی، امداد کے تعلق سے بھی پہلا فریضہ انسان کا یہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے جو ذمہ داری آدمی اپنے پڑوس کی ہے۔ ہاں میرے پڑوس میں ضروریات نہیں ہیں، میرا پڑوسی کوئی بھوکا نہیں ہے تو باہر والے کو بھجوائے، لیکن پڑوسی بھوکا ہو اور باہر والوں کا آپ پیٹ بھرتے رہے، میرے بھائیوں یہ کوئی عقل مندی نہیں۔
ज़कात के ताल्लुक से तो बाज़ाब्ता शरीयत का हुक्म ये है कि अगर आपका शहर ज़कात का मुस्तहिक है और शहर वालों को ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बाहर वालों को ज़कात नहीं देंगे, पहले अपने शहर की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। आप हम ये नहीं कहते कि बाहर आप ना भेजें, लेकिन बहरहाल अपने महल्ले की जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। मस्जिद भी आपकी है, मदरसा भी आपका है, इसलिए दोनों की जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी है। मस्जिद के लिए जो कुछ अब दे रहे हैं आप हजरात अब दें, बाद में बाज़ाब्ता वो बच्चे घूमते हैं तो उनको दे दें, या बाद में भी 2 लड़कों को इंशाल्लाह हम बाहर खड़ा करेंगे। भरपूर जितना आप कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश करें। मदरसे के लिए भी हमारे मौज़िन साहब बैठ जाएंगे रसीद लेकर के, जो हजरात रसीद बनवाना चाहे अपनी रसीदें बनवा लें। अल्लाह मुझे भी आप हजरात को भी